تلاوت اور ترجمہ قرآن افضل کیا ہے؟ ایک شخص سمجھ کر ترجمہ کے ساتھ قرآن مجید پڑھتا ہے لیکن بہت کم پڑھتا ہے، اور دوسرا شخص ترجمہ کے بغیر تلاوت کرتا ہے اور زیادہ پڑھ لیتا ہے۔ دونوں میں زیادہ بہتر کون سا عمل ہے؟ کون سا عمل زیادہ اختیار کرنا چاہیے؟ محمد احمد پنجاب سے۔ دیکھیں، دونوں عمل کی اپنی اپنی فضیلت ہے، تو ہر چیز کا کوئی دوسرا الٹرنیٹ نہیں ہوتا۔ عربی میں جو قرآن مجید کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اس پر جو ثواب ملتا ہے وہ ترجمے میں نہیں ملتا، اور ترجمہ پڑھنے کے جو فائدے ہیں وہ زبانی تلاوت کے نہیں ہیں، تو دونوں کام کرنے چاہیے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کم سے کم جس کی اسپیڈ مناسب ہو نا، رفتار، اسے کم از کم مہینے میں ایک قرآن تو عربی والا ختم کرنا چاہیے، جو یعنی بغیر ترجمے والا، اور پھر اس کے ساتھ تفسیر بھی پڑھتا رہے۔ اور جس کی رفتار بہت سلو ہے تو کم از کم آدھا قرآن ایک مہینے میں وہ پڑھے، 15 پارے پڑھے، اور نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایک پاؤ پارے پڑھ لے، یعنی ایک پاؤ پارا جو ہے نا وہ ایک پاؤ قرآن جو ہے وہ لازمی ایک مہینے میں، یعنی 4 مہینے میں وہ قرآن ختم کرے۔ تو اتنی تلاوت اگر زبانی ہو رہی ہے تو پھر باقی تفسیر بھی پڑھنی چاہیے، اس کے اپنے فائدے ہیں۔ بھائی ثواب دونوں میں بہت ہے، اس کا ثواب الگ قسم کا ہے اور اس کا ثواب الگ قسم کا ہے۔ جیسے کوئی کہے میں روزہ رکھوں یا نماز پڑھوں، بھائی روزے کا الگ ٹائپ کا ثواب ہے، نماز کا الگ ٹائپ کا ثواب ہے۔ دونوں فضیلتیں جبھی حاصل ہوں گی جب دونوں عبادتیں کریں گے، ایک کو چھوڑ کر دوسری کریں گے تو وہ والی فضیلت نہیں حاصل ہوگی۔ کیا یوگا شرک سے تعلق ہے؟ یوگا کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یوگا اور شرک کا دور دور تک کوئی لینا دینا ہے یا نہیں ہے؟ کیا اسٹائل ہے سوال کا بھائی؟ ساحل صاحب نیو یارک سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیں، یوگا اور شرک کا دور دور کا بھی کوئی لین دین نہیں ہے۔ شرک تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کرنا، یہ عمل ہے۔ یوگا تو ایک ایکسرسائز ہے، وہ ٹھیک ہے ہندوؤں کے پنڈتوں نے شروع کی تھی، ان کا کوئی خاص مقصد ہوتا ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت ہے، مجھے اس کی سند کی پوری تحقیق نہیں ہے، روایت الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت جو ہے نا مومن کی گمشدہ چیز ہے۔ کوئی بھی اچھی بات کہیں سے ملے لے لینی چاہیے، تو وہ جس نیت سے بھی کرتے ہوں، اگر ہمیں اس میں صحت میں فائدہ نظر آتا ہے تو ہمیں لے لینا چاہیے، چاہے ہندو کر رہے ہوں یا عیسائی کر رہے ہوں، یہودی کر رہے ہوں، کیونکہ ہم اگر اس کو کریں گے بھی تو کوئی مذہبی رسم کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک فزیکل فٹنس کے لیے لوگ یہ ایکسرسائز کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی ماہر جو ہے نا وہ ٹرینر آپ کو بتائے کہ بھئی یہ والی ایکسرسائز کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا یوگا کی، تو وہ کر لینی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس میں خود سے انٹرنیٹ پہ گھس کے ایکسرسائز نکال کے آڑے ترچے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے بعض دفعہ مہرے کھسک جاتے ہیں یا کوئی اور بعد میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو کسی ماہر، جو ہر کام اس کے ماہرین سے پوچھ کے کرنا چاہیے۔